وزیر آباد میں جماعت اسلامی نے اپنا انتخابی جلسہ منعقد کیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا دیگر قائدین کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ عوام نے جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری ناصر محمود کلیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پی پی 51 کے ضمن انتخابات میں جماعت اسلامی جیت کے لیے پرعزم ہے۔ جلسہ گاہ میں عوام کا سمندر امڈ آیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صدر جے آئی یوتھ وسطی پنجاب جبران بٹ کا کہنا تھا، 19 فروری کو آپ کا ٹھپا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اب یہ وزیر آباد انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے شدائیوں کا شہر بنے گا انشاءاللہ۔ میں یہ مشینری اور حکومتی وسائل استعمال کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں، اگر 19 فروری کو ہمارا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہاری کان اتار کے رکھ دیں گے، کان اتار کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری ناصر محمود کلیر نے کہا، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ 35 سالہ کرپٹ حکومتوں اور یہ موجودہ عوام دشمن اور نالائق حکومت کے خلاف یہ ریفرنڈم ہے آج کا یہ جلسہ۔ اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کرپٹ حکمران یہ 35 سال سے یہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور موجودہ نااہل حکمران جو اس ملک پر قابض ہیں، ان کے خلاف 19 فروری کو زیرآباد کی عوام ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرے گی اور جماعت اسلامی کو انشاءاللہ کامیاب کرے گی۔ انشاءاللہ 19 فروری کا دن آپ کی کامیابی کا دن ہوگا، جماعت اسلامی کی کامیابی کا دن ہوگا۔ عام انتخابات میں 22,000 ووٹ لینے والے جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق بٹ کا کہنا تھا، آج جماعت اسلامی حکومت کی طرف کر دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی ادائیگی واسطے کر دیے۔ اگر جماعت اسلامی سیاست وچ حصہ لیندی ہے صرف اس گلے نہیں لیندی اسی سراج الحق نوں پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی اس گلے سیاست وچ حصہ لیندے ہیں، اسی تخت دے اوتے محمد عربی دا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دی حکومت چننا چاہتے ہیں، اللہ دی کبریائی دا نظام چاہتے ہیں۔ میرے دوستو اسی ووٹ دی پرچی دا تقاضا اس گلے نہیں کرتے کہ ساڈی ذات اگے آوے، اسی کہنے اللہ دا قانون اگے آوے، محمد رسول اللہ دی شریعت دا نفاذ ہوئے۔ اسی تواڈے نال وعدہ کرنے ہاں اور اللہ رب العزت نوں دعا بنا کے وعدہ کرنے ہاں، اسی پارلیمنٹ وچ پہنچ کے اللہ اور رسول دی دین دی بالادستی بات کریں گے اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو استقامت عطا فرمائے۔ امیر جماعت اسلامی گجرانوالہ مظہر اقبال رنداوا نے کہا، قائد محترم، یہ میرا وزیر آباد ان نااہل کرپٹ اور مفاد پرستوں کو مسترد کر چکا ہے۔ اپنی شکست دیکھ کے اب یہ ہوچے کندھوں پہ اتر آئے ہیں۔ یہاں لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو سننا چاہتا ہے سن لے، ضلعی انتظامیہ سننا چاہتی ہے تو وہ سن لے، الیکشن کمیشن سننا چاہتا ہے تو وہ سن لے، ریٹرننگ افسر صاحب سننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں۔ یہاں کے بدماش، رساگیر، طاقتور لوگ یہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ وزیر آباد نے اعلان بغاوت کر دیا ہے۔ اب ہم قانون کی عملداری کر کے رہیں گے۔ میں اداروں کو کہتا ہوں، میں ریٹرننگ افسر کو کہتا ہوں، الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ قانون کے ضابطے کے اندر الیکشن کراؤ۔ اگر کوئی ہینکی پینکی کی تو جماعت اسلامی تمہیں قانون کی حدود میں رکھ کے دکھائے گی انشاءاللہ۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری کا کہنا تھا، وزیر آباد کے غیور لوگوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ وزیر آباد کی سرزمین پہ کرپشن کی سیاست بھی دفن ہوگی، موروثیت کی سیاست بھی دفن ہوگی اور پاکستان کو لوٹنے کی سیاست کی دفن ہونا بھی
वजीराबाद से उसका आगाज होगा इंशाअल्लाह। नासिर महमूद कलेर अगर पंजाब असम्बली में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह पहुंचेंगे, ये खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपके इस ठाठे मारते हुए समुंदर ने तराजू की जीत पर मोहर लगा दी है। नासिर साहब, आप जीत गए हैं। अब 19 तारीख को सिर्फ जीत का ऐलान होना बाकी है। वजीराबाद के इस इलेक्शन ने पाकिस्तान की एक नई तारीख की बुनियाद रख रही है। ये बुनियाद इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा, इस अज़ीम-उश-शान जलसा-ए-आम पर मैं जनाब नासिर महमूद कलेर साहब और वजीर आबाद के अवाम को मुबारकबाद और सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस करप्शन की बीमारी के लिए वैक्सीन कौन ईजाद करेगा? वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और ये वैक्सीनेशन का आगाज वजीर आबाद से होगा। इंशाअल्लाह आपका वोट करप्शन के खिलाफ एक वैक्सीनेशन का काम देगा और इस बीमारी का खात्मा होगा। वज़ीराबाद के लोगों, हम हुकूमत में हो या ना हो, हम हमेशा आपकी खिदमत करते हैं। यहाँ मुश्ताक भट्ट ने खिदमत की है, यहाँ नासिर महमूद कलेर ने खिदमत की है, और ये लोग जब तक इक़्तिदार में होते हैं फिर लूटते हैं। आपके गर्दन पर पाँव रखकर आपके जेब पर डाका डालते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते फिर या लंदन में होते हैं या अमेरिका में होते हैं या फ्रांस में होते हैं। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर बात करते हुए उनका कहना था, आज पीटीआई की हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल हो गए। इमरान खान ने फरमाया था मुझे 100 दिन दे दो, फिर फरमाया मुझे 6 महीने दे दो, फिर फरमाया मुझे 1 साल दे दो, और कल फरमाया है कि 5 सालों में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसके लिए तो 100 साल चाहिए। मैं इमरान साहब से कहना चाहता हूँ, लोग आपको 1 दिन भी मज़ीद देने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह इन मेहमान अदाकारों को आप 19 फरवरी को वो शिकस्त देंगे कि फिर पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं कर सकेंगे, भागेंगे और वापस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीराबाद की हल्का PP 51 में ज़िम्नी इंतखाब 19 फरवरी को होगा। मुख्तार लुटेरे हैं वहाँ जुल्म पे मामूर, कानून भी खामोश है, इंसाफ है मजबूर, सच्चाई पे शब खून है फिर झूठ।